یہ 21 اپریل 1526 کا دن ہے۔ آج ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جائے گی جو اگلے 300 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کرے گی۔ پانی پت میں ایک بڑی جنگ کا میدان سج رہا ہے اور اس جنگ سے واپسی ناممکن ہے۔ آج تاریخ کے دو بڑے خاندانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک طرف لودھی خاندان ہے جو سلاطین دلی کا آخری سلطان ہے، اور دوسری طرف امیر تیمور کی اولاد میں سے مغلوں کا ظہیر الدین بابر ہے۔ کابل فتح کر کے افغانستان کا حکمران بننے والا بابر ہندوستان پر اپنا 5واں حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس بار وہ واپس جانے کی نہیں بلکہ حکومت کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ اس کے پاس صرف 12,000 فوجی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 1,000 ہاتھی اور 50,000 فوجی ہیں۔ لیکن بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو اس کے دشمن نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ یہی ہتھیار بابر کی یہ جنگ جیتنے کا سبب بنے گا۔ آخر یہ کون سا ہتھیار ہے اور بابر یہ جنگ کیسے جیتے گا؟ مسٹیریس ورلڈ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ بابر یہ جانتا تھا کہ 12,000 سپاہیوں کے ساتھ ابراہیم لودھی کی 50,000 کی فوج کو شکست دینا بالکل آسان نہیں ہے۔ بابر نے ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی جس نے پانی پت میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ بابر نے پوری فوج کے ساتھ کھلے میدان میں جنگ کی بجائے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ اس نے اپنی فوج کو دائیں بازو، بائیں بازو اور قلب یعنی سینٹر میں تقسیم کیا اور ان سب کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ دائیں بازو کو اس نے پانی پت شہر کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ اس پر ڈائریکٹ حملہ نہ کیا جا سکے۔ اپنے بائیں بازو کے آگے اس نے ایک خندق کھودی اور خندق کے آگے لکڑی کی ایک مضبوط باڑ لگا دی۔ اپنی فوج کے درمیانی دستے کے آگے اس نے لکڑیاں کھڑی کر کے انہیں آپس میں رسیوں سے باندھ دیا۔ اس کے پیچھے اس نے تیر انداز اور بندوقوں سے لیس فوجی کھڑے کر دیے۔ ان فوجیوں کے پیچھے بابر نے اپنا سب سے بہترین ہتھیار کھڑا کر دیا اور وہ تھا توپ۔ ظہیر الدین بابر کے پاس 12 توپیں تھیں جنہیں اس نے لکڑی کی گاڑیوں کے پیچھے کھڑا کر دیا تاکہ انہیں نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ ہندوستان میں یہ ہتھیار پہلی بار استعمال ہو رہا تھا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ ہتھیار کیسی تباہی لا سکتا ہے۔ ابراہیم لودھی جب میدان جنگ میں اترا تو بابر اپنا جال بچھا چکا تھا۔ ابراہیم لودھی نے جب دیکھا کہ دشمن کی تعداد بہت کم ہے تو اس نے اپنی فوج کو کھلے عام حملے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم لودھی نے بھی وہی غلطی کی جو اس سے 1,500 سال پہلے راجہ پورس نے سکندر اعظم کے مقابلے میں کی تھی، یعنی اس نے ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور حملہ شروع کر دیا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو بابر کی توپوں نے ان پر گولے برسائے۔ توپوں کی آوازوں سے ہاتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ بھاگنے لگے اور اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو کچل ڈالا۔ اب بابر اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ پوری طاقت سے دشمن پر حملہ آور ہوا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ ابراہیم لودھی کی فوج میں بگدڑ مچ گئی۔ جب ابراہیم لودھی نے بازی ہاتھ سے نکلتی دیکھی تو اپنے خاص دستے کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ دشمن کو روکا جا سکے، لیکن وہ بھی بابر کا حملہ نہ روک سکا اور مارا گیا۔ سلطان کی موت کی خبر سن کر لودھی فوج باغ کھڑی ہوئی اور اس طرح بابر پانی پت کی پہلی جنگ جیت گیا۔ اب ہندوستان پر مغل سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ ہندوستان پر کسی مسلمان خاندان نے اتنی حکومت نہیں کی جتنی مغلوں نے کی۔ ابراہیم لودھی کو بھی بابر نے پانی پت میں ہی دفن کیا اور اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ فتح کے بعد بابر دلی چلا آیا اور دلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد بابر آگرہ پہنچا۔ بابر نے ہندوستان پر حکومت تو قائم کر لی تھی مگر آگرہ شہر کا قلعہ اور شاہی خزانہ اب تک لودھی خاندان کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ قلعہ میں لودھی خاندان کو لیڈ کر رہی تھی۔ اس نے بابر کے ساتھ مذاکرات کیے اور قلعے اور شاہی خزانے کے بدلے میں اپنے اور لودھی خاندان کی سلامتی کی ضمانت مانگی۔ اس کے ساتھ اس نے 7 لاکھ روپے نقد، آگرہ سے 1 میل دور اپنے خاندان کے لیے ایک محل اور اپنے عمرہ کے لیے جاگیریں بھی مانگی۔ بابر نے یہ ساری شرائط مان کر قلعہ اور خزانہ حاصل کر لیا۔ ان سب چیزوں کے بعد بابر اب پورے ہندوستان کا بادشاہ بن چکا تھا۔ لیکن ٹھہریے دوستو، یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی۔ بابر کو اپنی اس سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے ابھی مزید خون بہانا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ راجپوتوں کا رانا سانگا، جس نے خود بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، اب وہ بابر کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں رانا سانگا نے یہ سمجھا تھا کہ بابر ہندوستان میں صرف لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا
और राणा सांगा अपनी सल्तनत को फैला लेगा। इसने बाबर से ये वादा भी किया था कि इब्राहिम लोदी से लड़ाई के वक्त वो भी इसकी मदद करेगा, मगर इसने अपना वादा पूरा ना किया, इसलिए बाबर ने उसे मजीद एतबार के काबिल न समझा। बाबर ने जब हिंदुस्तान में यहीं रुकने का फैसला किया तो राणा सांगा इससे जंग के लिए तैयार हो गया। राणा सांगा ने आसपास के राजपूत राजाओं के साथ मिलकर एक बड़ा लश्कर तैयार किया। इधर बाबर ने भी राणा सांगा से मुकाबला करने के लिए नई तोपें तैयार करने का हुक्म दे दिया। बाबर के वफादार अली कुली ने एक तोप तैयार की जो 600 फीट तक गोला फेंक सकती थी। अब जब बाबर राजपूतों से मुकाबले के लिए निकला तो इसके पास 50 तोपें और एक जबरदस्त लश्कर मौजूद था। इस जंग में भी बाबर ने पानीपत वाली टेक्निक अपनाई। जब जंग शुरू हुई तो एक बार फिर बाबर की फौज ने बड़ी आसानी से दुश्मन की फौज को घेरे में ले लिया। राणा सांगा के कुछ इत्तेहादी भी बाबर के साथ मिल गए और इस तरह बाबर ये जंग जीत गया। राणा सांगा जंग में जख्मी हो गया और वापस लौट गया। राणा सांगा वापस जा तो चुका था लेकिन फिर भी बाबर से बदला लेने के लिए मंसूबे बनाता रहा। लेकिन शिकस्त के 1 साल बाद ही राणा सांगा की अचानक मौत हो गई। कहा जाता है कि राणा सांगा को इसके अपने ही सरदारों ने जहर दे दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि बाबर से बदला लेने की कोशिश राजपूतों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। राणा सांगा की मौत के साथ बाबर के रास्ते का एक बड़ा कांटा हट चुका था। अब वो बेफिक्र होकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगा। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही 47 साल की उम्र में ज़हीरुद्दीन बाबर की भी मौत हो जाती है। लेकिन बाबर अपने पीछे एक ऐसी सल्तनत छोड़ गया जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बदलने वाली थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई शानदार वीडियो में।